مدینہ والے اصل میں تھے کون؟ پہلے اس کو آپ سمجھیں، مدینہ والوں کی تاریخ اور ان کا جو لینیج ہے وہ سمجھیں۔ مدینہ کے لوگ اصل میں یمنی لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اصلی عرب نہیں ہے، اصلاً عرب کے نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی کا جو خاندان ہے وہ اصلاً عربی خاندان نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی کو خاندان کو کہا جاتا ہے عرب مستعربہ یا عرب مستعربہ، کہ ایسے عرب جو آ کر کے عرب میں آباد ہو گئے اور عرب بن گئے، اصلاً یہ عرب کے نہیں تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کا جو خاندان ہے، جب اللہ کے نبی کا نسب آپ پڑھتے ہیں تو وہ نسب جا کر کے حضرت ابراہیم سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم عربی نہیں تھے، حضرت ابراہیم عراقی تھے، وہ عراق کے تھے، اور وہاں سے پھر انہوں نے جب ان کے گھر والوں نے ان کو نکال دیا تو انہوں نے پھر اپنا عراق کا جو شہر تھا وہ چھوڑ دیا، غالباً جو ان کے شہر کا نام تھا عراق میں، اور پھر انہوں نے دو شادیاں کی، تو ایک بیوی کو اور ان کے ساتھ اس کے بچے حضرت اسحاق حضرت سارہ کو شام میں بسایا، اور دوسرے بیوی اور بچے کو انہوں نے لا کر کے مکہ میں بسایا تھا، حضرت اسماعیل کو حضرت ہاجر کو۔ تو حضرت اسماعیل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کے والد ابراہیم اسلام یہ عراقی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلا عربی نہیں تھے، اس لیے اللہ کے نبی کے خاندان کو قریش والوں کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، مستعربہ، کہ جو بعد میں عرب بن گئے، اصلاً عرب کے نہیں تھے۔ اور یہ جو مدینہ کے لوگ تھے یہ یمنی تھے، یہ اصلی عربی تھے، ان کو اس لیے عرب عاربہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جو خاندان تھا وہ عدنانی خاندان ہے، اور ان لوگوں کا جو خاندان تھا مدینہ والوں کا یہ قحطانی ہے۔ یہ عرب کے دو سمجھیے کہ دو بڑے بڑے نسلیں تھیں، دو بڑے بڑے نسب جو عربوں میں چلے نا، ایک عدنانی عرب اور ایک قحطانی عرب۔ قحطانی جو یعرب بن یشجب بن قحطان کے قبیلے سے تعلق تھا، تو یہ قحطانی یمنی عربی تھے، اصلی عربی، اور یمن سے یہ لوگ نکل کر کے کسی جنگ کی وجہ سے یا سیلاب، غالباً سیل ارم کی وجہ سے یہ لوگ یمن سے نکل کر کے آ کر کے مدینہ میں آباد ہو گئے تھے۔ جب یہ عرب جو یہ انصار کے لوگ ہیں نا، انصار کے دو قبیلے تھے، ایک اوس کا قبیلہ تھا اور ایک خزرج کا قبیلہ تھا، یہ دو بڑے عرب کے قبیلے تھے۔ جب یہ مدینہ میں آئے ہیں تو مدینہ ان کے آنے سے پہلے یہود آ کر کے آباد ہوئے تھے۔ مدینہ کی پہلی آبادی جو تھی وہ یہودیوں کی آبادی تھی، اور یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ میں پائے جاتے تھے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، پوری تاریخ جب تک آپ کا سیاق منظر ملے گا، سیرت کے بہت سارے معاملات آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے، ایک بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر اور تیسرا بنو قریظہ۔ یہ لوگ پہلے آ کر کے مدینہ میں آباد ہوئے تھے، اوس اور خزرج کے لوگ بعد میں آ کر کے آباد ہوئے۔ اوس اور خزرج کے لوگ بت پرست تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہود ظاہر سی بات ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہونے کے دعوے دار تھے۔ جب اوس اور خزرج کے لوگ آ کر کے مدینہ میں آباد ہوئے تو شروع میں یہودیوں اور ان اوس اور خزرج کے لوگوں میں کچھ اختلافات تھے، یہودی ان لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، اور یہودیوں کی صفت ہے کیونکہ وہ تو عام انسانوں کو انسان نہیں جانور مانتے، اور وہ باقاعدہ قرآن مجید میں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ امی جو ہے وہ لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امی جو لوگ ہیں یعنی غیر یہودی جو ہیں ان پر ہم کوئی ظلم زیادتی کریں تو اس پہ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو ان کے جب یہودیوں کا ظلم اور زیادتی اوس و خزرج پہ بڑھنے لگا تو پھر اوس اور خزرج کے لوگوں نے بدلہ لیا، ایک لمبی تاریخ ہے اس کی، ان کے درمیان جنگیں ہوئی، اور ان جنگوں میں اوس اور خزرج کے لوگ غالب آ گئے اور یہودی مغلوب ہو گئے، ان سے دب گئے، اوس اور خزرج کے لوگ غالب آ گئے۔ بعد میں آپس میں ان لوگوں کی صلح وغیرہ بھی ہو گئی، کچھ اوس کے لوگ جو ہیں وہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے ساتھ صلح ہو گئی، اور خزرج کے جو لوگ تھے ان کا دوستی جو ہے وہ بنو قریظہ کے لوگوں سے ہو گئی، تو بعد میں صلح بھی ہو گئی۔ لیکن مدینہ پہ اصل جو اختیار تھا، جو مدینہ پہ پاور تھا، وہ اوس اور خزرج کے لوگوں کو ہی حاصل تھا۔ تو یہ یہود کے جو لوگ تھے، اچھا یہودی جتنی بڑی تعداد میں مدینہ میں آباد تھے اور کسی علاقے میں نہیں آباد تھے، تھوڑے بہت یہود جو ہے وہ خیبر میں بھی تھے عرب کے اندر، یہ یہودی جو تھے، یہ جب ٹائٹس رومی نے حملہ کیا تھا بیت المقدس پر اور تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہودیوں کو نکال کر کے باہر کر دیا تھا، بہت سارے یہودیوں کو وہ قیدی بنا کر کے لے کے چلا گیا تھا، تو وہ جو یہودیوں کا ڈائسپورا کا زمانہ شروع ہوا ہے اسی زمانے میں، یعنی ٹائٹس رومی کے زمانے میں، تو یہودی قبائل الگ الگ علاقوں میں بکھر گئے۔ اس زمانے میں بہت سارے یہودی آ کر کے ہندوستان میں بھی آباد ہوئے تھے، ہندوستان کی جو یہودی وہ بھی اسی زمانے میں آئے تھے ہندوستان میں۔ تو اس زمانے میں کچھ یہودی وہاں شام سے نکل کے عرب میں آ کر کے آباد ہو گئے تھے، ان کی کچھ آبادی خیبر وغیرہ میں بھی تھی، اور ایک بڑی آبادی ان کی مدینہ کے اندر تھی، کیونکہ مدینہ کی جو جگہ تھی وہ بہت سرسبز و شاداب جگہ تھی، یہاں پہ کھیتی باڑی کے لیے بھی کافی جو ہے وہ زمینیں موجود تھی، تو یہاں پر ہی آ کر کے یہودی آباد ہو گئے تھے۔ ان یہودیوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دیگر عرب قبائل کی بنسبت جو اوس اور خزرج کے 2 قبیلے تھے انصار کے،
ان کو تھوڑا بہت جو اہل کتاب کا دین ہے نا اس کی معلومات زیادہ تھی. ان کو پتا تھا نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، اور یہودیوں کے ساتھ رہ کر کے انہوں نے ان کے سارے واقعات سنے ہوئے تھے کہ نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ ان پر وحی بھیجتا ہے. بلکہ جو یہ یہود تھے یہ اوس اور خزرج کے لوگوں کو مسلسل یہ کہا کرتے تھے کہ آج تم ہم پر غالب آ گئے ہو، اور تم جو ہے وہ ہم تم سے مغلوب ہو گئے ہیں. لیکن وہ اپنی کتابوں کو دیکھ کر کے یہ بتاتے تھے کہ ہمارا ایک آخری نبی آنے والا ہے. جب وہ آخری نبی آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر کے ہم تم سے جنگ کریں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے.